हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए आपका फेवरेट सिलसिला नॉवल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 71। जी जनाब, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और प्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं एपिसोड 71 की तरफ। एहतशाम ने वो पेंटिंग्स अपने बेडरूम में लगवा दी थीं, लेकिन ये 2 दिन उसकी इंतहाई मसरूफियत में गुजरे थे। लेकिन रात इतनी ही तन्हाई इख्तियार किए होती। रात भर नींद तो आंखों में भटकती ही नहीं थी। वो अपना लैपटॉप और फाइल्स खोलकर खुद को काम में मसरूफ़ रखने की जस्तजू में रहता और साथ ही साथ सिगरेट भी सुलगा लेता। एहतशाम ने उसे अपनी खैर ऑफिस से घर पहुंचने की इतला दी थी, मगर सारा से कॉल पर बात करने के बाद दिल ऐसा बेचैन हुआ था कि अभी भी वो सोफे पर बैठा गोद में लैपटॉप रखे काम में खुद को मसरूफ़ रखने की नाकाम कोशिश में था। जब उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े इल्हामाक से उसे ही देख रहा है। बिलाखिर उसने निगाहें उठाकर सामने बेड पर निगाह की तो सामने का मंजर देखकर बेसाख्ता ही मुस्कुरा उठा, क्योंकि सामने सारा बैठी थी जो अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ उस पर निगाहें टिकाए हुए थी। यह एहतशाम आगा की दिमागी की हद थी कि वो खुली आंखों से ख्वाब देख रहा था। वो तसव्वुर किए बैठा था जो हकीकत में नहीं था, क्योंकि सामने सारा थी ही नहीं, बल्कि उसकी याद की वो मूरत थी जो एक शराब की मानद उसके रूबरू आ बैठी थी। एहतशाम आका लैपटॉप सामने मेज़ पर रखे मुस्कुराते हुए उठा और उस मूरत को छूने की ख्वाहिश में आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो गायब हो चुकी थी। उसने कमरे में इर्द गिर्द देखा, लेकिन वो तन्हा ही था, वहाँ कोई और वजूद नहीं था। पहली बार इस ठीक ठाक समझदार बंदे को खुद अपनी दिमागी हालत पर शक गुजरा और वो सर झटक कर वापस सोफे की तरफ आ गया। सारा, तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया है। वो फिर से खुद को काम में मसरूफ़ करने की नाकाम कोशिश करने लगा, जो अब तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। जब ही सिगरेट सुलगाते ही कमरे से मलहक टेरेस में वो आ खड़ा हुआ और उस नाज़नीन को याद करते हुए गुज़िश्ता कुछ हसीन यादों के संग वक्त बिताने लगा था। अगली सुबह वो ऑफिस पहुंचा तो वहां की परेशानियों में उलझ कर रह गया, क्योंकि अभी वो इस्लामाबाद ही में था जब उसे दुबई वाली पार्टी की शिकायती कॉल्स आ रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने जो पेमेंट इशू की है उसके हिसाब से माल भी कम है और लो क्वालिटी का भी है। वो काफ़ी बरहम थे कि हमें धोखा दिया गया है, इसलिए हम आगे आपसे कोई डील नहीं करेंगे। बस वो चाहते थे कि उनका जो नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। एहतशाम ने अपना मसला बताया कि वो आउट ऑफ सिटी है। ऑफिस पहुंचकर वो तमाम मामले की जानकारी करके प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर देगा, और उसे यही उम्मीद थी कि कोई गलतफहमी हुई होगी जो ऑफिस जाकर मालूम करने पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसने तमाम वर्कर्स को बुलाया, उनसे इन्वेस्टिगेट किया, फिर अपने सेक्रेटरी सुहेल और मैनेजर साहब से भी पूछगछ की, जो पीछे से तमाम उमूर के करता धरता थे। लेकिन वो अपनी बात पर डटे हुए थे कि उन्होंने फैक्ट्री से बिल्कुल फ्रेश माल उठाकर और बिल्कुल पूरा माल भेजा है। उनका ख्याल था कि दुबई वाली पार्टी कोई डबल गेम खेल रही है। एहतशाम ने अपनी दोनों फैक्ट्रीज का विजिट भी किया। वहाँ तैयार होने वाला माल चेक किया तो वो बिल्कुल पहले जैसा था। क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं थी। फिर कहाँ मसला हुआ था, फिलवक्त ये समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने ऑफिस की कागजी कार्रवाई चेक की तो उसके मुताबिक भी अमाउंट के हिसाब से पूरा माल भेजा गया था। यहाँ के तमाम मामला देखने के बाद उसे एक ही हल नज़र आया कि अब वो दुबई जाकर एक बार खुद वहाँ भी सारी जांच पड़ताल करेगा, डॉक्यूमेंट्स और सामान खुद देखेगा। तभी मालूम होगा कि वो लोग ठीक कह रहे हैं या वाकई मसला कुछ और है। वो बस अब सारा की वापसी का मुंतज़िर था कि उससे मिलने और इन्फॉर्म करने के बाद ही दुबई के लिए रवाना होगा। फरहान की फैमिली सवेरा, मरीना, सारा, शाजिया, हुमैरा, सुल्तान और सरमद साहब निकाह की रस्म के अगले दिन ही मरी चले गए थे। 2 दिन वहाँ स्टे किया था। बाकी सब ने तो खूब इंजॉय किया था, शॉपिंग भी की, लेकिन एक सारा ही थी जिसने 2 दिन ना तो ढंग से खाया पिया था और ना ही यहाँ घूमने फिरने से खुश थी, क्योंकि यहाँ के ऊंचे नीचे रास्तों से उसे चक्कर आने लगे थे
2 दिन ढंग से खाया पिया भी नहीं गया था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। तीसरे दिन वो लोग सुबह लाहौर के लिए निकल पड़े थे। चूँकि सरमद साहब बाई रोड ही इस्लामाबाद आए थे अपनी गाड़ी पर, इसीलिए वापसी पर सारा खासी बेचैन रही और घर पहुंचने तक उसे लग रहा था कि वो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। आज वो फूल बेचने वाली भी मालिक के मकान और दुकानदार को अपने तमाम ड्यूज क्लियर करवा चुकी थी, इसलिए ड्राइवर उसे लेने आ गया था। घर पहुंचते ही बीजान ने ड्राइवर से पूछा था कि ये कौन है और क्यों लाए हो उसे यहाँ। तो ड्राइवर ने जवाबन उन्हें बताया कि ये यहाँ काम करेगी। एहतशाम साहब ने इसे यहाँ काम के लिए बुलाया है। उसकी बात सुनकर बीजान खामोश हो रही। शाम तक एहतशाम भी ऑफिस से लौट आया था। आते हुए सारा के लिए गजरे और ताज़ा गुलाब के फूल लाया था। वो बहुत खुश हो रहा था कि आज उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और उसकी महबूबा लौट आई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ ही तकदीर उनके लिए बहुत सी आजमाइशें भी लाई थी। वो लोग पहुंच चुके थे। एहतशाम और सारा पहली नज़र में एक दूसरे को देखकर यूं खुश हुए थे जैसे कोई बहुत कीमती खोई हुई शय मिल जाए। अलबत्ता वो दोनों ही थोड़े चेंज लग रहे थे। एहतशाम अपनी कारोबारी टेंशन की वजह से और सारा अपनी सेहत के बाइस। दोनों के चेहरे ही उतरे उतरे से लग रहे थे। लेकिन एक दूसरे का दीदार करने के बाद चेहरे की रौनकें फिर से बहाल हो गई थीं। सारा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो तो सबसे मिलने के बाद जैसे ही ऊपर गई थी फिर डिनर पर भी नीचे नहीं आ पाई थी और ऊपर जाते हुए शाज़े से कह गई थी कि उसे बिल्कुल भी भूख नहीं है, वो आराम करना चाहती है, इसलिए खाने पर उसका इंतज़ार मत करें। सारा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। सामने दीवार पर लगी हुई बेबी की पेंटिंग्स पर लम्हे भर को वो चौंक कर शर्मा कर रह गई थी। फिर सामने मेज़ पर पड़े ताज़ा गुलाब के बहुत से फूल और साथ ही रखे गए गजरे। वो ये सब देखकर लम्हा भर को अपनी तबीयत को फरामोश करती सरप्राइज हुई थी। एहतशाम भी उसके पीछे ही कमरे की तरफ चला आया था। कदमों की आहट पर सारा ने मुड़ के देखा। एहतशाम उसे अपने सामने देखकर मुस्कुरा उठा था। सारा कमरे में लगी वो पेंटिंग्स और फिर फूलों और गजरों को देखकर खासी हैरान हुई थी। जब भी वो बेयकीनी की कैफियत में एहतशाम को तके जा रही थी। मिसेस कैसी हैं? सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं। एहतशाम धीरे धीरे कदम उठाता उसकी तरफ चला आया। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थकावट हो गई है। और आप कैसे हैं? सारा ने भी जवाबन उसे नज़र भर के देखते हुए पूछा और उसे देखकर लग रहा था कि उसके ये 2 दिन भी इतनी ही बेचैनी में गुजरे थे जितने इस्तराब में एहतशाम आगा ने गुजारे थे। हम तो बेहाल थे, लेकिन अब आपको रूबरू देखकर लगता है कि हाल कुछ बेहतर होने लगा है। एहतशाम ने मुस्कुराहट दबाए हुए उसे देखकर कहा तो सारा ने शर्मा कर रुख मोड़ लिया। निगाह फिर से उन फूलों और गजरों पर जा ठहरी। एहतशाम ये सब इससे आगे वो कुछ कह नहीं पाई थी, बस हैरानी से वापस पलटती उसे तक रही थी तो कभी इस तैयारी को देख रही थी जो उसकी शान में की गई थी। ये सब आपके लिए है, एहतशाम ने मोहब्बत भरी निगाहों के आसार में उसे लेते हुए कहा। मेरे लिए? सारा ने फिर से बेयकीनी से उसे देखा। उसे नहीं पता था कि एहतशाम इस खूबसूरत अंदाज में उसका इस्तकबाल करेगा। जी बिल्कुल, आपके लिए। एहतशाम ने मेज़ पर पड़े गजरे उठाए और उसे गजरे पहनाते हुए कहा, जबकि वो बुत बनी उसे देख रही थी। जी बिल्कुल, इन पेंटिंग से लेकर गुलाब के फूलों और गजरों तक सब आपके लिए ही है। एहतशाम सामने दीवार पर लगी पेंटिंग्स की तरफ देखते हुए ज़ुमाइने अंदाज में कहते हुए मुस्कुरा गया। पेंटिंग्स वाली बात पर नागहां उसकी निगाह एक बार फिर से उन पेंटिंग्स की तरफ उठी और वो बेसाख्ता ही शर्मा के निगाहें झुका गई। ये 2 दिन 2 सदियों के बराबर थे मेरे लिए। ऐसे लगता था कि वक्त ठहर गया है। मुझसे इतना दूर होकर भी आप हर पल मेरे गुमान में मेरे पास रहती थीं। आपने तो मेरी रातों की नींद तक उड़ा ली थी। कल नींद के लिए मुझे पिल्स लेने पड़ी, क्योंकि इससे पहली रात तो मैं था तन्हाई, सिगरेट और उड़ता धुआं। लेकिन आपके ख्यालों और यादों ने मेरी तन्हाई बांट ली थी। इस तन्हाई बांटने वाली लड़की से बातें करते करते बस रात भर सो ही नहीं पाया था। खैर छोड़ें, ये बताएं कि आपके लिए भी ये वक्त गुजारना इतना ही मुश्किल था? एहतशाम ने हाल दिल बयान करने के बाद उससे उसकी कैफियत जानने की ख्वाहिश की। सारा ने निगाहें उठाकर उसे देखा।
جو اس پہ ہی نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا. جب بھی وہ کچھ بول نہیں پائی لیکن اس کی نگاہیں بہت کچھ کہہ گئی تھیں. مجھے یقین ہے آپ بھی اسی صورتحال سے دوچار تھیں. آپ کی خاموشی اور یہ خوبصورت آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی ہیں، لیکن اب سے ایسا نہیں ہوگا. احتشام نے اس کے ہاتھ تھامے ہوئے کہا. سارا کے ماتھے پر تریلی اتری اور اسے اپنی طبیعت پھر سے بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی. کیا نہیں ہوگا؟ سارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا اور اپنی طبیعت پر قابو پانے کی ناچار کوشش کرنے لگی. مطلب کہ آئندہ ہم میں یہ دنیا حائل نہیں ہوگی. ہم جہاں جائیں گے ایک ساتھ جائیں گے، ایک ساتھ رہیں گے. ہمارے درمیان جدائیوں کو کبھی حائل نہیں ہونے دیں گے. سارا مسکرا کر نگاہیں جھکا گئی تھی. وہ جواباً کچھ کہتی یا احتشام مزید کچھ کہتا. اب کنٹرول کرنا مشکل ہوا تو وہ بے ساختہ ہی اس سے ہاتھ چھڑواتی واش روم کی طرف دوڑی تھی. تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا بات ہے؟ احتشام نے اس کی واپسی پر فکر سے پوچھا. بس سفر کی وجہ سے دل عجیب سا ہو رہا ہے. آپ پریشان نہ ہو، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی. اس کی تسلی پر احتشام بس تفکر سے اسے دیکھ کر رہ گیا، جو ہاسپٹل جانے کے لیے راضی نہیں تھی. سارا نے احتشام کے بارہا کہنے کے باوجود بھی کھانے سے انکار کر دیا تھا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، جبکہ زیبا کھانے پر بلانے آئی تھی، اس لیے احتشام کو جانا ہی پڑا. بی جان نے اس کی عدم موجودگی کو محسوس کرتے کھانے کی میز پر اس کا پوچھا تھا. شازیہ نے سارا کی کہی گئی بات کے ساتھ ساتھ انہیں اس کی طبیعت سے بھی آگاہ کر دیا تھا، جو سنتے ہی بی جان کا چہرہ تو خوشی سے کھل اٹھا تھا، لیکن فی الوقت وہ مسکراتے ہوئے بس خاموش ہو گئی تھی. بی جان نے سارا کے لیے کرن پھول بیچنے والی کے ہاتھ کھانا اور فروٹس بھجوائے تھے، جو اس نے کھانے سے انکار کرتے ہوئے واپس بھیج دیے تھے. یہ نانو اور ماما بھی نا، بتایا بھی تھا کچھ نہیں کھانا، واپس لے جائیں یہ سب. میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، پہلے ہی طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، اوپر سے یہ کھا کر اور بیمار پڑ جاؤں گی. اس نے کرن سے کہا تو وہ بھی اس کا حکم مانتے ہوئے خاموشی سے ٹرے اٹھائے پھر سے نیچے آ گئی. احتشام بھی کھانے کے بعد اوپر آیا تو پھر سے اس کے پاس چلا آیا. سارا، مجھے نہیں لگ رہا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، اٹھو اسپتال چلتے ہیں. احتشام جیسے ہی روم میں آیا، سارا واش روم سے نڈھال سی واپس آ رہی تھی اور پھر اس کی قے کی آوازیں احتشام اندر داخل ہونے کے بعد سن چکا تھا. نہیں شام، میں ٹھیک ہوں، اب کہیں بھی جانے کی ہمت نہیں ہے. مجھے پتہ ہے یہ بس سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے، انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی. سارا نے مسکرا کر منع کر دیا. ایسے کیسے خود ٹھیک ہو جائے گا؟ کوئی بہانہ نہیں چلے گا. چلو شاباش، ہاسپٹل چلتے ہیں. احتشام نے فکر مندی سے اسے ڈپٹا تھا. شام پلیز، صبح تک دیکھتے ہیں نا، اگر طبیعت بہتر نہ ہوئی تو پھر ہاسپٹل چلیں گے. مجھے پتہ ہے آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی. پلیز آپ پریشان نہیں ہو، سارا نے ملتجی لہجے میں کہا. آر یو شیور؟ احتشام ابھی بھی اس کی طرف سے متفکر تھا. ہاں میں ٹھیک ہوں، بس آپ پریشان نہیں ہو. سارا نے مسکرا کر اسے تسلی دی. یہ 2 دن تمہیں دیکھے بنا بہت مشکل سے گزرے ہیں، لیکن اب تمہیں سامنے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ انتظار لا حاصل نہیں کیا. کیا تم بھی میرے لیے ایسے ہی اداس تھیں؟ احتشام اس کے پاس بیٹھے اس کا ہاتھ تھام کر حال دل بیان کر رہا تھا اور ساتھ ہی پھر سے وہی سوال کر کے اس کی حالت جاننے کا بھی خواہاں تھا کہ احتشام کے بغیر اس کی شب و روز کیسے گزرے. اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی دروازے پر دستک ہوئی تھی. احتشام نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے بی جان کھڑی تھی. ارے دادو، آپ آئیے نا، احتشام نے دروازہ کھولتے ہی کہا اور بی جان مسکراتے ہوئے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے اندر چلی آئیں. ہم تو یہاں تم دونوں سے کچھ کہنے آئے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سارا تمہیں پہلے ہی یہ خبر دے چکی ہے. احتشام، بی جان نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا. ان کا اشارہ ان پینٹنگز کی طرف تھا. اچھا، سارا نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا. کیوں؟ کیا بتانا تھا اسے؟ احتشام نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سارا کی طرف دیکھ کر پرجوش اور پرمسرت انداز میں بی جان سے دریافت کیا. سارا تو خود نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی. بی جان بھی سارا کے پاس بیڈ پر بیٹھ چکی تھیں. اگر نہیں بتایا ہوتا تو یہ اتنی پیاری پیاری پینٹنگز پہلے تو نہیں تھیں اس دیوار پر. یہ تیاری دیکھ کر تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، کیونکہ ان پینٹنگز کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں بتا چکی ہے اور تم اب ہم سے چھپا رہے ہو. دیکھو سارا بیٹی، تمہارے شوہر کو تمہاری کتنی پرواہ ہے. تمہارے پہنچنے سے قبل ہی تمہاری طبیعت کے پیش نظر تمہارے لیے
ایک علیحدہ سے کام والی بھی ہائر کر لی۔ ویسے ہی تم نے بہت اچھا کیا ہے بیٹا، اس کنڈیشن میں بار بار اوپر نیچے تھوڑی آئی جائے گی۔ بی جان تو اپنی کہنے میں مصروف تھیں، لیکن وہ دونوں ہونوں کی طرح بس ان کا منہ تکے جا رہے تھے۔ بھئی اب ایسے کیا گھور رہے ہو تم دونوں مجھے؟ ٹھیک ہے، اگر تم دونوں ایسے ہی بھولے اور انجان بن کر مجھ سے ہی سننا چاہتے ہو تو پھر سنو۔ احتشام، تم پاپا بننے والے ہو بیٹا، اور میں تم بہت خوش ہوں کہ میری دلی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ صبح ہی تم دونوں کے صدقے اتار کر مساکین میں تقسیم کروں گی، مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ بھئی اتنی بڑی خوشخبری دی ہے تم نے ہمیں، جب سے سنا ہے میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے، بس اللہ پاک بری نظر سے بچائے۔ بی جان نے جیسے ہی یہ الفاظ کہے، احتشام کو لگا کسی نے اس کے پیروں تلوں سے زمین کھینچ لی ہے، اور سارا کو لگا کہ سر سے سایبان غائب ہو چکا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ کس نے کہا آپ سے؟ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو؟ سارا کو تو کچھ دیر ایسے لگا جیسے حواس باختہ ہو چکی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ ان کی تردید کرنا چاہ رہی تھی کہ اسے پھر سے وومیٹنگ محسوس ہوئی تو وہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ احتشام تو بی جان کی بات سن کر وہیں ساکت رہ گیا تھا، جیسے پتھر کا بن گیا ہو۔ سارے جذبات غم و غصے کی نظر ہو گئے تھے۔ اعصاب پل میں ہی ایسے تناؤ کا شکار ہوئے کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر گزرے، لیکن بی جان کی وجہ سے خود پر بمشکل ضبط کیے بیٹھا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، دھیان سے۔ سارا کو آتے دیکھ کر بی جان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بٹھایا۔ پریشان نہیں ہو بیٹی، ایسا ہو جاتا ہے۔ احتشام تمہیں صبح ہاسپٹل لے جائے گا، ابھی میں فروٹس اور جوس بھجواتی ہوں، تمہارا جو جی چاہے لے لینا، لیکن ایسی بھوکی مت سونا۔ اب تمہیں اپنا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہے، اور ہاں احتشام، تمہیں بھی اب سارا کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ آرام کرو، میں اب چلتی ہوں، اور ہاں لازمی کچھ کھا لینا بیٹا۔ بی جان نے اٹھتے ہوئے رسان سے کہا، جبکہ احتشام تو یوں گمسم سا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ بی جان کب کی جا چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی کرن پھر ٹرے اٹھائے اجازت لیتی اندر داخل ہوئی تھی۔ سارا نے اس سے ٹرے لے کر میز پر رکھا اور اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے سر جھکائے واپس جا چکی تھی۔ کرن کے جانے کے بعد وہ احتشام کے پاس چلی آئی تھی۔ احتشام، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ خود سوچیں یہ کیسے ممکن ہے۔ سارا اس کی مسلسل خاموشی پر لب کاٹ کر رہ گئی۔ جبھی ہمت مجتمع کیے وہ اس کے پاس صوفے پر جا بیٹھی تھی اور اب صفائی پیش کر رہی تھی۔ تم نے مجھے کیا کہا تھا سارا؟ اس روز باجوہ کاٹیج پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا؟ جانے یہ الفاظ احتشام نے کیسے ادا کیے تھے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن طویل خاموشی کے بعد اس کا یہ سوال سارا کے اوزان خطا کر گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے احتشام، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ سارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کے آنسو بھی گرنے لگے تھے۔ میری قربتوں پر ہمیشہ تمہیں اعتراض رہا ہے، ایسی صورتحال میں اگر بی جان نے جو کہا ہے وہ سچ ہے تو؟ احتشام نے سختی سے مٹھیاں بھیج لی تھیں۔ اس کی پھولتی ہوئی نسیں اس وقت اس کے اعصاب کے تناؤ کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے سامنے پڑے پھول اور گجروں کو ایک ہاتھ سے فرش پر پھینک دیا تھا اور آگے بڑھ کر غصے سے وہ پینٹنگ دیوار سے اتار کر فرش پر پٹک دی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے احتشام، میں کیسے یقین دلاؤں آپ کو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب پہاڑی سفر کی وجہ سے ہو رہا ہے، چونکہ میں نے پہلے کبھی ایسا سفر نہیں کیا، اوپر سے 2 دن سے کچھ ڈھنگ سے کھایا پیا نہیں، کیونکہ میں آپ کی وجہ سے بہت اداس تھی، شاید اسی لیے ایسی طبیعت ہو رہی ہے۔ جب بھی یہ سب ہو رہا ہے مجھے وومیٹنگ محسوس ہوتی ہے، لیکن آتی نہیں ہے، اور کچھ نہیں، یقین کریں یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ اور رہی بات باجوہ کاٹیج کی، تو اس کی سچائی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ میرا یقین کریں، جو سچ تھا میں آپ کو بتا چکی ہوں احتشام۔ سارا نے بے بسی سے سسکتے ہوئے اسے اپنی طرف سے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، اور اٹھتے ہوئے اسے ہاتھوں سے تھامے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی تھی اور اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے احتشام کو کمزور کر دیا تھا، ورنہ وہ تو اس وقت جنونی حالت میں بس کمرے کی ہر چیز تہس نہس کرنے کے در پر تھا۔ گو کہ وہ اس مزاج کا انسان نہیں تھا، لیکن جب کچھ مزاج کے انتہائی برخلاف ہو جائے تو خود کو سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔
تو ٹھیک ہے، پھر چلو میرے ساتھ۔ احتشام نے اسے کلائی سے پکڑے ہوئے میز سے گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھانے کے بعد روم سے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے جہاں کچھ لمحے قبل خوشیوں کا رقص تھا، اب کرب کے باعث لال ہو رہے تھے۔ لیکن کہاں احتشام؟ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ سارا نے بے ساختہ ہی سر اٹھائے سوال کیا تھا۔ ہاسپٹل، تاکہ میرے پاس ٹھوس ثبوت ہو اور میں گھر والوں کو اس ثبوت کے ساتھ جھٹلا سکوں، کیونکہ جتنی جلدی ان کی اس خوش فہمی کو دور کر دیا جائے اتنا ہی ہم سب کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ جو خواب بی جان آنکھوں میں سجائے بیٹھی ہیں دیر سے ٹوٹنے میں اتنی ہی زیادہ تکلیف محسوس کریں گی۔ احتشام ضبط کی انتہاؤں پر کھڑا اسے وضاحت دے رہا تھا۔ سارا بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ آج ان دونوں نے چینج بھی نہیں کیا تھا۔ جو سنگین صورتحال بنی ہوئی تھی اس کے پیش نظر وہ جس حالت میں تھے ایسے ہی چل پڑے تھے۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ سارا نے گاڑی میں بیٹھتے ہی جانے کس احساس کے تحت پوچھا تھا۔ بھروسہ ہے سارا، جبھی ان کی بات پر یقین کر کے خاموشی سے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے ثبوت چاہتا ہوں تاکہ ان کو خاموش کروا سکوں، اور گھر والے ایسی بات کر کے جس کا بھی کوئی وجود ہی نہیں ہے ہمیں پریشان نہ کر سکیں۔ بس دعا کرنا کہ وہ ثبوت تمہارے حق میں ہو، تمہارے خلاف نہیں۔ احتشام نے بات کے اختتام پر سختی سے جبڑا بھیج لیا تھا اور سوچوں کی الغار کے باعث عجیب اذیت سے دوچار تھا، جبکہ سارا اس کی بات کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے اس صورتحال میں بھی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی، اور احتشام اس وقت ہر احساس سے آری اذیتوں کے سفر پر تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ سکون شاید ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد ہی اسے نصیب ہوگا۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہاں سے نکلنے کے بعد اس کی اذیت میں اضافہ ہونے کو ہے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیا رخ لیتی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا، اور آپ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔